کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہہ کر ان کی قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے تھے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کو کس کس طرح سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو لاسٹ میں ان کا لنک دیا جا رہا ہے، وہ قصے آپ لازمی دیکھ لیں تاکہ آگے کا قصہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ حضرت سارہ خاتون کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کے والد ہاجرہ بی بی کے پاس پہنچے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی بامشکل 9 برس عمر تھی۔ آپ نے بی بی سے کسی مصلحت کے تحت اپنے خواب کا ذکر نہ کیا، بلکہ ان سے یہی کہا کہ اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کر دو، ان کے سر پر کنگھی کرو اور اچھے سے لباس پہنا کر آنکھوں میں سرما ڈال دو۔ میں اپنے بیٹے کو کسی دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کا حکم سنتے ہی حضرت بیوی نے کوئی سوال نہ کیا۔ انہوں نے بیٹے کو نہلا کر اچھی پوشاک پہنائی اور کہا کہ بیٹے تم آج اپنے والد کے ساتھ دعوت پر جاؤ گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم نے ایک تیز دھار چھری اپنی آستین میں چھپائی اور بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ یہ کیفیت جب شیطان نے دیکھی تو وہ بہت ہی تل ملایا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ اور سوچ کر وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگا، آج تیرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، وہ آج اپنے باپ کے ہمراہ ایک دعوت پر گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس ہے کہ تو ابھی تک اصل صورتحال سے واقف نہیں ہے۔ اسماعیل کا باپ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، معاذ اللہ، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ناحق مارا ہو؟ ابلیس نے کہا، اس کے باپ کو خدا نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر خدا کی یہی رضا ہے تو میں بھی اس کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہوں۔ اس طرف سے منہ کی کھانے کے بعد شیطان نے دوسرا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، میں آج اپنے باپ کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہارا خیال غلط ہے، تم اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ شاید تجھے معلوم نہیں، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کی غرض سے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے شیطان سے پوچھا، بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بے گناہ بیٹے کو ذبح کرے؟ ابلیس نے کہا، تمہارے باپ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ خدا کا حکم کا سن کر حضرت اسماعیل نے پرجوش انداز میں کہا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر میری 1000 جانیں اس پر قربان ہو جائیں، مجھے کچھ غم نہ ہوگا، میں بخوشی اس راہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ جب شیطان رخصت ہوا تب حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے پوچھا، اے ابا جان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا، اے میرے لخت جگر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کی، پیارے ابا جان، یہ تو میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ میں اس پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ آپ تو خدا بندہ کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ کو یہ خواب دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو پھر میں راضی ہوں۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے باپ، کر ڈالیے جو کچھ آپ کے خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے، اور مجھے انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ جب دونوں باپ بیٹے حکم خداوندی کے سامنے رضامند ہو گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آ جائے اور خداوند قدوس کے حکم کی تعمیر میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے۔ در حقیقت یہ بات بیٹے نے ہی اپنے باپ کو سکھائی تھی تاکہ قربانی صحیح طریقے سے تکمیل ہو جائے اور میں خدا کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ اس سے پیشتر حضرت ابراہیم بیٹے کی گردن پر تیز دھار والی چھری چلاتے حضرت اسماعیل نے کہا، پیارے ابا جان، میری 3 گزارشات اور 3 وصیتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے، کیونکہ چھری کے زخم سے اگر مجھ میں ذرا برابر بھی جنبش آ گئی یا میرے خون کا ایک قطرہ بھی آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو میں قیامت کے دن خدا کا عذاب برداشت نہ کر پاؤں گا۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میں آپ کو اور آپ مجھے نہ دیکھ پائیں اور کہیں یہ بات میرے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بن جائے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام چند لمحوں کے لیے رکے اور پھر بولے، ابا جان، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ جب گھر تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کی خدمت میرا سلام عرض کرنا اور میرے خون کا آلود کپڑا ان کو دے دینا تاکہ ان کی نشانی سے ان کو تسلی ہو سکے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی اور فرزند نہیں ہے۔ بیٹے کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم نے کرتے کی آستین سے چھری نکالی اور بیٹے کی گردن پر زور سے چھری چلائی، مگر خدا کے حکم سے کچھ بھی نہ کٹا۔ اس پر حضرت اسماعیل نے لیٹے لیٹے کہا، ابا جان، شاید آپ کی چھری کی پشت سے مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے دوبارہ چھری پر زور لگایا، لیکن وہ پھر بھی نہ چلی۔ اس پر انہوں نے 3-4 مرتبہ پھر چھری چلائی، مگر وہ نہ چلی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی طاقت نے چھری کی دھار کند کر دی ہے۔ جب آپ کسی طور پر بھی کامیاب نہ ہوئے تو آپ نے غصے کے عالم میں چھری کو زمین پر رکھ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ اور مجھے 10 مرتبہ کہتا ہے کہ نہ کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے۔ اس حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابھی اس گفتگو میں ہی تھے کہ اتنے میں پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی اسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں بلند و درجات عطا فرماتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صحیح آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کی بہشت سے ایک دمبا آیا۔ پھر جب ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح پڑا تھا۔ چنانچہ قربانی کے اس عظیم واقعے کو مثال بنانے کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے سنت قائم کر دی گئی، اور ہم مسلمان آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی سنت کے طور پر ذی الحج کے اس مہینے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکت سے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔ آج کا قصہ یہیں تک۔ امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقی قصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔